اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آدمی سیدھی راہ پر ہو، صحیح راستے پر ہو اور وہ آہستہ آہستہ چلے، بلکہ کبھی چلے اور کبھی بیٹھ جاوے، تب بھی وہ منزل کے قریب ہو جائے گا، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ایک دن منزل پر پہنچ بھی جائے گا جی۔ اور اگر ہو وہ غلط راستے پر، جانا ہے دہرادون اور وہ چل رہا ہو دلی کے راستے پر، تو اگر وہ دوڑے گا بھی تو منزل سے دور ہوتا جائے گا، چاہے وہ جتنی محنت کرے، چاہے وہ جتنی کوشش کرے، منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میری اپنی بھی کوشش ہے اور تمام مخلصین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بھائیوں کو، ہماری آنے والی نسل کو صحیح دین معلوم ہو جائے، صحیح دین کا علم ہو جائے، وہ دین کو صحیح سمجھ لیں۔ اگر انہوں نے دین صحیح سمجھ لیا، دین کو صحیح سمجھ لیا، تو وہ آہستہ چلیں، تب انشاءاللہ ایک دن منزل پر پہنچیں گے۔ اور کبھی چلیں کبھی بیٹھ جاویں، تب بھی امید ہے کہ منزل پر پہنچیں گے، اور منزل پر نہیں پہنچیں گے تو منزل کے قریب قریب تو پہنچ ہی جائیں گے۔ میرے دوستو، ایک کہاوت ہے، پرانی کہاوت، جتنے کالے اتنے میرے باپ کے سالے۔ یہ تو غلط ہے نا، باپ کا سالہ تو ایک دو ہی ہوں گے نا، تو ان میں تو آپ کو فرق کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ کون میرا ماموں ہے اور کون میرا چچا ہے۔ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں جہاں اور فتنے ہیں، ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بدعتوں کو سنت سمجھنا اور خاندانی رسموں کو دین سمجھنا، مشہور باتوں کو دین سمجھنا، جو بھی کسی وجہ سے مشہور کر دی گئی ہے،
اور دین سے دور رہنا، دین سے دور رہنا یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ جو باتیں ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے اور ان کی طرف کوئی دھیان تک بھی نہیں دیتا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کہ کچھ لوگ بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ ان کو صحیح دین اور دینی عمل اور عبادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب کسی رسم کو مٹانے کے واسطے کوئی شخص کوشش کرے گا تو لوگ چیخ پڑیں گے کہ سنت کو مٹا رہا ہے۔ اس لیے صحیح بات اور بڑی موٹی بات، بہت باریکیوں میں نہ جاؤں، اور میں آپ سے بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی باریکیوں میں نہ جاؤیں، عمل میں بھی باریکی پر نہ جاؤیں، بلکہ رفتہ رفتہ ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر آپ ان باریکیوں کو خود بخود سمجھنے لگیں گے، پھر آپ ان باریکیوں پر خود بخود عمل کرنے لگیں گے۔ اگر میں آج ان کو سمجھاؤں تو نہیں سمجھ پاویں گے، میں آج آپ کو ان پر عمل کی دعوت دوں تو نہیں عمل کر سکیں گے۔ اس لیے میرا پیغام ہر جگہ، اور اب تو اس میں کچھ شدت ہی آتی جا رہی ہے، ایک ہی پیغام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مانو، بس فقط ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانو، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی مانو، رسموں کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی مانو، بدعتوں کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی مانو، بس ایک ہی بات۔ اسی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، سیرت پاک سے، تاریخ سے، اسی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور بڑی شدت سے اور ہر جگہ میں بیان بھی کر رہا ہوں۔ آپ میں سے جو حضرات چینل پر میرے بیان سنتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ایک بیان کئی مرتبہ کیا جا رہا ہے، یہاں گئے یہاں بھی وہی کہی، وہاں گئے وہاں بھی وہی بات کہی، وہاں گئے وہاں بھی وہی بات کہی، اور آپ کے سامنے بھی میں بہت کافی دنوں سے مسلسل یہی ایک بات کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو پہلے حدیث پاک کا ایک واقعہ سناتا ہوں، یا یوں کہو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آگے چلوں گا اور جو بات اور جو پیغام آج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ بہت صاف کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک دن مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، اور صرف یہ کہنا کہ جا رہے ہیں مفہوم صحیح ادا نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں جس طرح کہتے ہیں نا کہ گرتے پڑتے جا رہے ہیں، یا یوں کہو بھاگے جا رہے ہیں، یعنی ایک عام حالت میں نہیں بلکہ جیسے پریشانی کی حالت میں آدمی چلتا ہے دوڑتا ہے، اس طرح چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا اور ان کی چلنے کی کیفیت سے اور حالت سے وہ سمجھے، تو انہوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حنظلہ خیریت تو ہے، کیا بات ہو گئی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نافق حنظلہ،
حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا بات ہوئی, منافق کیسے ہو گئے تم؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں, جنت جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں, تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے. حالت ہماری کیا ہوتی ہے یہ نہیں بیان کیا انہوں نے, بس یہ کہا ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے. میں عرض کر دوں کیا ہوتی ہے تجربات کی بنیاد پر. اللہ کا بڑا دھیان ہوتا ہے, اعمال کا ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. یہاں باتیں سنی, یہاں رہے کہ آئندہ سے تہجد نہیں چھوڑیں گے, اشراق بھی پڑھا کریں گے, قرآن پاک بھی پڑھا کریں گے, تسبیحات جو بتائی گئی ہیں وہ بھی پڑھیں گے. یہاں سے سب کچھ ارادے لے کر جاتے ہیں, سب کچھ جذبات لے کر جاتے ہیں. پھر جب ہم اپنے کھیت میں, باغ میں, اپنے بیوی بچوں میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہماری وہ حالت نہیں رہتی جو وہاں رہتی ہے, جو وہاں ہوتی ہے. گھر پہ جا کے پھر ہماری وہ حالت نہیں باقی رہتی. ہاں, تو وہاں کچھ حالت, اسی کا نام نفاق ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, آپ نے فرمایا کہ میری بھی یہی حالت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بھی منافق ہو گیا, میری بھی یہی حالت ہے. تو وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا حال اور اپنا اشکال پیش کیا. سن رہے ہیں بھائی آپ؟ بات سمجھ میں بھی آ رہی؟ میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں اور دھیان دیجئے. جب تک مسترشد مرید, اپنی اصلاح چاہنے والا اپنے حالات شیخ کو بیان نہیں کرے گا, بتاوے گا نہیں, ترقی نہیں ہوگی. یہ طے شدہ بات ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ سب باتیں بتا کر چلے گئے, لکھ کر چلے گئے, چھاپ کر چلے گئے. اعتقاد, اعتماد, اطلاع, اتباع, یہ 4 چیزیں شرط ہیں اپنے شیخ سے, عالم سے فائدہ اٹھانے کے واسطے. اس پر اعتقاد ہو اور اعتماد ہو کہ یہ صحیح بات بتاتا ہے, غلط نہیں بتاتا. ہاں, پھر جو اس سے سنے اس پر عمل کرے اور اپنے عمل کی حالت جو ہے وہ بتائے, اس کا نام ہے اطلاع. پھر جو ادھر سے نصیحت ہو, ادھر سے ہدایت ہو, ادھر سے جو تعلیم ہو, اس پر عمل کرے, یہ ہے اتباع. یہ تو ایک واقعہ ہے, ایک بات ہے جو آپ کے سامنے آئی, ورنہ جب آپ حدیث پاک پڑھیں گے تو کتنی باتیں ایسی ملیں گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرمایا کرتے تھے. یہ تو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حال بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر تمہاری ایک حالت رہنے لگے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کریں.
میرے دوستو، اس سے جہاں اور کچھ بہت آپ کو سمجھ میں آیا، ایک بات اور سمجھیے اس سے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرا ہوں، کہ صرف فضائل سننے سے اصلاح نہیں ہوگی۔ صرف اللہ کے وعدے سن کر اور یقین کرنے سے اصلاح نہیں ہوگی۔ ایک وقت ان کا طبیعت میں بڑا اثر ہوگا، وہ عمل پر آمادہ کر رہے ہوں گے، لیکن صرف اس سے اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اصلاح ہوگی اس سب پر یقین کے ساتھ، پھر عمل میں جو مشقت ہو اس مشقت کو برداشت کرنے کی عادت سے۔ جب تک ہم عمل کے وقت جو مشقت ہے اس کو برداشت کرنے کے عادی نہیں ہوں گے، صرف فضائل سن کر، نفع سن کر، فائدے سن کر اصلاح نہیں ہوگی۔ میری بات ہے بڑی آسان اور ہے بہت صاف، باقی سمجھ میں آ جاوے تو اور دل قبول کر لے تو اور مان لے تو۔ پہلے تو میں آپ کو اپنی اس بات میں اور ثبوت میں ایک دلیل پیش کر دوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری بابت مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم انہی کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی اور دوسری آیتیں بھی اسی مضمون کو بیان کرنے والی کئی ہیں، بہت ساری ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وقت کی وسعت کو دیکھ کر کہ ان آیتوں کے بجائے میں اور کچھ آسان باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو قائل کرنے کی کوشش کروں اور آپ سے منوانے کی کوشش کروں کہ آپ اس بات کو مان لیں، آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اعمال کے وقت مشقت ہے، اور جب تک آپ اس مشقت کے برداشت کرنے کے عادی نہیں ہوں گے عمل پر نہیں آئیں گے، اعمال پر نہیں آئیں گے۔ اس بات کو دل میں اتار لو اور مان لو، یقین کر لو۔ دیکھو انشاءاللہ اس سے زیادہ آسانی سے اور وضاحت کے بعد ساتھ بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی رمضان گزرا ہے، درمیان میں ایک ہی مہینہ ہے، رمضان گزرا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ نے رمضان کی فضیلتیں بہت سنی ہوں گی۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ سنی جس کو میں بھی بیان کیا، دوسرے حضرات بھی بیان کرتے ہیں، کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے سے آدمی اللہ کا فرما بردار اور متقی اور پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں صاف صاف بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے پیارے دوستو اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان میں یہ خاصیت کیوں ہے اور روزے کی یہ خاصیت کیوں ہے کہ آدمی رمضان کے اعمال سے متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اور رمضان میں روزے رکھنے سے وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔
متقی کا ترجمہ کروں ہے اعلیٰ درجے کا فرما بردار، صرف فرما بردار نہیں، اعلیٰ درجے کا فرما بردار، ہاں کامل درجے کا فرما بردار، اس کو کہتے ہیں متقی۔ یہ میرے دوستو، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے وہ کس عمل پر کیا ثمرہ عطا فرماوے، کیا عنایت فرماوے، کیا انعام عطا فرماوے، لیکن غور کرنے سے جو معلوم ہوتا ہے اور ظاہری سی جو بات ہے کہ رمضان شریف میں مشقت ہی مشقت ہے، مشقت ہی مشقت ہے۔ کم از کم 12 گھنٹے 13 گھنٹے کم زیادہ ہمیں بھوکا رہنا ہوتا ہے، ہمیں پیاسا رہنا ہوتا ہے، اور نوجوان خاص طور سے ان کے لیے بھاری بھی ہو سکتا ہے، ان کو بیوی سے دور رہنا ہوتا ہے، اور اس میں مشقت جتنی ہے ظاہر ہے۔ اگر سردی کا موسم بھی ہو تب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینے کو نہیں جی چاہتا تو گرم پینے کو چاہتا ہے، جی چائے پینے کو جی چاہتا ہے، کسی کو سگریٹ پینے اور بیڑی پینے کو جی چاہتا ہے، کسی کو پان کھانے کا جی چاہتا ہے، کسی کو بھوک بھی لگتی ہے، کسی کو پیاس بھی لگتی ہے، لیکن سب کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے، سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو ہم مشقت برداشت کرتے ہیں روزے میں، اسی مشقت کی بنا پر انسان کے اندر تقوی اور اللہ کے رسول کا کامل اتباع پیدا ہوتا ہے۔ اسی مشقت کی وجہ سے، اسی مجاہدے کی وجہ سے انسان کے اندر، مومن اور مسلمان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا کامل اتباع پیدا ہوتا ہے، کامل درجے کی فرما برداری اس کے اندر آتی ہے اور تقوی اس کے اندر آتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو بولو، اور طرح سمجھا دیا جاوے۔ دن بھر تو یہ مشقت اور رات بھر بھی مشقت۔ ابھی افطار اور افطار کے بعد کھانے کا خمار دور نہیں ہوا کہ عشاء کی اذان ہو گئی، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم وہاں پر مسجد میں ہیں اور پابند ہیں، جی کھڑے ہیں، بار بار رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، قیام ہے، مشقت ہے، کوئی دو رائے نہیں، مشقت ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کی برکت سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے، تقوی کامل اتباع، تو یہ اسی مشقت کا پھل ہے، اسی مشقت کا ثمرہ ہے۔ بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، پھر ٹہلنے جاتے ہیں، اور بس پھر تھوڑی ہی دیر میں پھر گھنٹہ بج جاتا ہے کہ اٹھو چلو سحری کھا لو، پھر اٹھنا ہو جاتا ہے، تو نیند نہیں پوری ہوتی، اور اسے ظاہر ہے کہ مشقت ہے۔ کچی نیند اٹھنا ظاہر ہے کہ مشقت ہے۔ آدمی دن میں بھی اگر سو لے تو ٹھیک ہے، ہمارے جیسے جنہیں کوئی کام نہیں ہے ان کی تو بات الگ ہے، لیکن جن کو اپنی ڈیوٹی دینی ہے، مزدوری ہے تو وہاں ڈیوٹی دینی ہے، نوکری ہے وہاں ڈیوٹی دینی ہے، اور اپنے دوسرے کام کاج ہیں وہ کرنے ہیں، تو دن میں بھی نیند پوری نہیں ہو پاتی، رات میں بھی نیند پوری نہیں ہو پاتی، ظاہر بات ہے کہ مشقت ہے۔ میرے دوستو، یہ جو مشقتیں ہیں، ان مشقتوں سے ہی انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسا ہی مضبوطی آتی ہے جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور کامل فرما بردار بنتا ہے۔ اسی سے وہ انسان
اللہ کا پرہیزگار اور متقی بندہ بنتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب بات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں اپنی بات کو پھر لوٹاؤں، چونکہ لچھے دار اور تسلسل کے ساتھ زوردار انداز میں خطابت میرا مقصد نہیں ہے، بات سمجھنا اور سمجھانا یہ مقصد ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ منورہ میں پہنچے تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی ہاں، دوسرے ہی سال غزوہ بدر ہوا، فتح ہوئی، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 13 سال تک مکی زندگی میں ایک سے ایک مشقت برداشت کرتے رہے۔ نہ پہلے سال ہجرت کا حکم ہوا، نہ دوسرے سال ہجرت کا حکم ہوا، نہ 5ویں سال ہجرت کا حکم ہوا، 13 سال کے بعد جا کے ہجرت کا حکم ہوا۔ 13 سال تک مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی قدرت والا ہے، جی بڑی قدرت والا ہے۔ میرے دوستو، اسباب کے درجے میں یہ مشقتیں اٹھانا ضروری ہیں، اور ان مشقتوں کے بغیر انسان کا یہ سرکش نفس اور انسان کی یہ سرکش طبیعت اللہ کے احکام کی طرف نہیں آتی، یہ پھر من مانی پر ہی اڑی رہتی ہے، من مانی پر ہی اڑی رہتی ہے، اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کتنے بھی ہم فضائل سنیں، کتنی بھی فضیلتیں سنیں، کتنی بھی ترغیب کی باتیں سنیں، کتنی بھی ترغیب کی بات سنیں، وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہیں۔ اگر اثر نہ رکھتی تو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ان کو بیان نہ کیا جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک مشقت ہے اعمال میں، اس مشقت کو برداشت کرنے کا جب تک انسان عادی نہیں ہوگا تو عمل نہیں کر پائے گا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ تہجد پڑھیں، بس تہجد پڑھنے لگے، ایٹومیٹک ہماری آنکھ کھلے، ایٹومیٹک ہم بستر چھوڑ کر کھڑے ہوں، نماز تہجد پڑھ لیں، گناہ خود بخود چھوٹنے لگے، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی، نوافل کی پابندی میں کوئی مشقت ہی پیش نہ آوے، تو ایسا نہیں ہو پائے گا، بلکہ مشقت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، مشقت کا عادی ہونا پڑے گا، اور جب تک مشقت کے عادی نہیں ہوں گے اس وقت تک اعمال کی پابندی نہیں آئے گی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا۔ خاص طور سے آدمی جب اپنے ماحول میں جاتا ہے، کاروبار کے ماحول میں، گھر کے ماحول میں اور دوسرے ماحول میں، تو وہاں جا کر تو غفلت آئی جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ نہیں کہ آدمی گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کے وہ کسی مسجد میں جا پڑے، نہیں، جہاں ہمیں رہنا ہے وہیں رہ کر ہمیں عبادت کرنی ہے، وہیں ہمیں رہ کر اللہ کا کہنا ماننا ہے، اور اس مشقت کے ساتھ ہی ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر آنا ہے۔ اس کے بعد میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ایک دوسری بات میں عرض کرتا ہوں آپ سے۔ جی، ابھی بقرہ عید آنے والی ہے، 10 ذی الحج میں ہم قربانی کریں گے، اور یہ قربانی کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ میرے دوستو اگلے مہینے اس پر کچھ بات ہوگی۔ آج میں آپ سے اپنے موضوع سے متعلق تھوڑی ہی بات عرض کر دوں۔ آپ میں سے زیادہ تر باپ ہیں اور دادا بھی ہیں۔ چھوٹے بچے کا تو رونا بھی برداشت نہیں ہوتا، چھوٹے بچے کا تو رونا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ باپ دادا بیٹھک میں بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا پوتا اندر روتا ہے، جب تھوڑی دیر زیادہ رونے لگتا ہے نا، بھول جائے کیا ہو رہا اس کو، کیوں رو رہا ہے۔ تو بچے کا تو رونا بھی برداشت نہیں ہوتا، اور اس کی تکلیف اپنی تکلیف سے کہیں زیادہ بھاری معلوم ہوتی ہے۔ اس اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹنا اور ذبح کرنا کتنا بڑا مجاہدہ ہے، کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ جب تک ہم مبتلا نہ ہوں اس وقت تک ہم اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب کسی یار پیارے کی روح نکل رہی ہو جو میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہم اس وقت وہاں پر، ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کی روح کو بچا لینا اور اس کو زندہ رکھنا۔ اس وقت دیکھنا آپ اپنے دل کا حال، اس وقت دیکھنا آپ اس کا حال۔ اور تو اور جب اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھے دادا کی موت آتی ہے اس وقت دیکھنا آپ اپنا حال۔ اب آپ بتائیے، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا کس دل گردے کی بات ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس پر آمادہ کر سکتی ہے؟ اور اللہ نے ایسا کرایا کیوں؟ میرے دوستو سمجھ لو، جو پہلے کہا میں نے وہی بات ہے۔ یہ نفس اتنا سرکش ہے اور یہ طبیعت اتنی سرکش ہے، کوئی اس کو اللہ کی اطاعت اور اتباع پر لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو اللہ کی اطاعت اور اتباع پر لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور یہی بات آج میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں نے پہنچا دی الحمدللہ یہ بات کہ پیارے بھائیوں، اعمال میں مشقت ہوگی، اور پھر اعمال میں استقامت پر مشقت ہوگی، اور پھر اعمال کو شریعت سنت کے مطابق کرنے میں مشقت ہوگی۔ ان سب مشقتوں کو برداشت کرنا ہے اور ہمیشہ برداشت کرنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی آسانی ہوتی ہے، کبھی دشواری ہوتی ہے۔ ہاں، مدتوں کے بعد جا کر پھر بہت حد تک آسانی ہو جاتی ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں مشقت آخر تک باقی رہتی ہے۔ جوانی میں خواہشات کے غلبے سے مشقتیں ہوتی ہیں، پھر خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو پھر جسمانی معذوریاں مشقت کا سبب بنتی ہیں۔ اب چارپائی پہ سے اٹھا نہیں جاتا، اب غسل خانے تک جایا نہیں جاتا، اب ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوتا، گرم پانی اب ہے نہیں، اب کھڑا ہونے میں مشقت ہے، اب بیٹھ کر اٹھنے میں مشقت ہے، پھر اس طرح کی مشقتیں پیش آتی ہیں۔ اب بار بار پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے،
اب بار بار ہوا نکل رہی ہے، بار بار پیشاب آ رہا ہے، اب اس طرح کی مشقتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان سب مشقتوں میں عمل کرنا ہے، یہ سمجھ لیجیے، ان سب مشقتوں میں ہمیں عمل کرنا ہے، ان کو برداشت کرنا ہے، اور جو ان مشقتوں کو برداشت نہیں کرے گا وہ عمل پر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ اور یہی مشقتیں نہیں، کہیں ہمیں اپنی عزت کا خیال آتا ہے، کہیں ہمیں اپنا مالی نقصان کا خیال آتا ہے، یعنی اللہ کا حکم توڑنے میں ہمیں نفع نظر آتا ہے، ہمیں اللہ کا حکم توڑنے میں عزت نظر آتی ہے۔ اپنی منہ سے ایک غلط بات نکل گئی، اب یوں کہا کہ اگر ہم اپنی بات واپس لے لیں گے تو اپنی بات ذرا چھوٹی ہو جاوے گی، بے عزتی ہو جاوے گی، اڑ رہے، ایک کے بجائے 10 جھوٹ بول رہے۔ کبھی اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں، کبھی مالی نقصان سامنے ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ان سب چیزوں کو برداشت کرنا مجاہدہ ہے، اور اس کے بغیر عمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔ جی، آدمی جب چاہتا ہے، اگر بدگمانی نہ کہو، جب اس کو اپنی شہرت اور نیک نامی نظر آتی ہے تو بہت سارے پیسے خرچ کر دیتا ہے، مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، فلاں کو بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی۔ لیکن جب اس کو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب صحیح کرو، اور جتنی زکوٰۃ بنے صحیح ادا کرو، اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیو مولانا صاحب، میرے ذمے کتنے بن گئے؟ میں نے کہا 25,000 بچ گئے، 25,000 آپ کے ذمہ ہو گئے۔ ایسا دھکا لگے اس کے تو، ایسا دھکا لگے اس کے تو، اوپر کا سانس اوپر اور تڑے کا سانس تڑے، 25,000 کا نام سنتے ہی۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ ہیں وہ مشقتیں، اور ان مشقتوں کو جب برداشت نہیں کرو گے تو عمل نہیں کر پاؤ گے، عمل نہیں کر پاؤ گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی ہاں، یہ مثالیں ہیں کچھ، اور یہی کافی ہیں، یہ مثالیں ہیں کچھ اور یہی کافی ہیں۔ ہم دوپہر میں سوئے، بہت مرتبہ کروٹیں بدلتے بدلتے بہت دیر ہو جاتی ہے، اور دیر میں نیند آتی ہے، ادھر اذان کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے اٹھنا دشوار ہوتا ہے۔ یہی حال صبح تہجد کے وقت ہوتا ہے، اور جو تہجد میں نہیں اٹھ پاتے ان کا یہی حال جماعت کے وقت ہوتا ہے، نماز کے وقت ہوتا ہے۔ جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ان کے لیے یہی ادا نماز پڑھنے میں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ مشقتیں ہیں، جب تک یہ مشقتیں آپ برداشت کرنا نہیں کریں گے تو عمل میں نہیں آ جانا۔ میں نے ابھی ایک بات عزت کی کہی تھی، میں نے ابھی ایک بات نفع کی کہی تھی۔ ابھی ایک واقعہ سنا، جھوٹا یا سچا، واقعات کی تو ایسی بات ہے، کوئی ایسی سند کی تو ہم تحقیق کرتے نہیں، یہ کس نے بیان کیا، اس کے سامنے کس نے بیان کیا، اس کے سامنے کس نے بیان کیا، ان میں سے کون جھوٹا کون سچا۔ واقعہ ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ سچا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان داڑھی رکھنے سے بہت گھبراتا ہے اور داڑھی رکھنے سے بہت بھاگتا ہے، اور یوں کہتا ہے جی شادی نہیں ہوتی، پسند نہیں کرتے، لڑکیاں پسند نہیں کرتی۔ شادی ہوئی داڑھی والے کے ساتھ، اس کے چھوٹے بھائی بغیر داڑھی کا جو تھا چھوٹا بھائی، اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں۔
ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں کہ بیوی یوں کہتی ہے داڑھی کٹا دے تو میں تیرے رہوں اور نہیں تو میں نہیں رہتی. ہاں اس کو کہتے ہیں نا ہمارے گاؤں میں اب تم چکی کے دو پاٹ کے بیچ میں پھنس گئے، کیا کریں؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں یا لگائی چھوڑ دیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا حکم نہیں توڑنا ہے، اس کو یاد رکھ لو. اللہ کا حکم نہیں توڑنا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. زندگی کا مقصد اسی لیے، اس دنیا میں بھیجا اسی لیے. یہ آنکھ، ناک، کان، عقل اور کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں، یعنی تمام اسباب اللہ نے دیے اسی لیے کہ تم اس دنیا میں میرے کہنے کے مطابق، میرے کتاب کے مطابق، میرے دین کے مطابق، میرے نبی اور رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارو. مالی نقصان ہو، عزت و آبرو کا نقصان ہو، جسمانی مشقت ہو، ہمیں سب برداشت کرنی ہے. اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب تک اس کے لیے تیار نہیں اس وقت تک ہم دین پر عمل نہیں کر پائیں گے، اس وقت تک ہم دین پر عمل نہیں کر پائیں گے. اور صرف معاملہ اعمال ہی کا نہیں، معاملہ صرف اعمال ہی کا نہیں. اگر ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو ایمان کی بھی خیر نہیں، ایمان کی بھی خیر نہیں. میرے دوستو کیا کہا میں نے؟ ایمان کی بھی خیر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اور مومن ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں محسوس کرے گا جب تک اس کے نزدیک کفر کی طرف لوٹنا آگ میں جلنے سے زیادہ ناپسندیدہ نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ آگ میں جلنا تو گوارا ہے لیکن کفر کی طرف لوٹنا گوارا نہیں ہے. جب تک ایسی طبیعت نہ بن جاوے، ایسا مزاج نہ بن جاوے، اس وقت تک ایمان کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوگی. میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بات پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بات اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گئی. اسی لیے میرے بھائیوں، کچھ باتیں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ بتائی گئی کہ دین کے اندر رکاوٹ بنتی ہے جہالت، علم کا نہ ہونا، دین کے علم کا نہ ہونا، اور عمل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد کے لوگ. اور دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے ہماری طبیعت، جس کو ہم نفس کہتے ہیں، نفس. اور دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے شیطان. ان کی تفصیل سن لی ہوگی آپ نے، بہت دنوں سے میں کہتا آ رہا ہوں. جہالت کا علاج علم، اہل اللہ کی صحبت، علماء کی صحبت، علم حاصل کرنا. معاشرے کا علاج امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ. ان سب کو بتا دیا جاوے، ان سب کو سمجھا دیا جاوے، ان سب کو آمادہ کر لیا جاوے نیک عمل، دین پر عمل کرنے پر، تاکہ ایک دینی ماحول بنے اور ہمارے لیے بھی اعمال آسان ہو جائیں. اور ایک رکاوٹ ہے نفس، اس کا علاج بتایا تھا مجاہدہ، وہی جس کا آپ ابھی ذکر سن رہے ہیں. ایک رکاوٹ ہے
شیطان، اس کا علاج بتایا تھا ذکر. میں آپ کو اور دوسری باتیں نہ بتا کر یہ مجاہدے والی بات ہی بتاتا ہوں، اور ایک بات بتا کے پھر میں ختم کرتا ہوں، اور وقت بھی قریب قریب ہو ہی جائے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے امانت آسمان اور زمین پر پیش کی، ہم نے امانت پہاڑوں پر پیش کی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا، ان سب نے انکار کر دیا اس امانت کو اپنے ذمے لینے سے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور سب کے سب اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، برداشت کر لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے وعدہ کر لیا کہ میں اس امانت کو لوں گا اور میں اس امانت کا حق ادا کروں گا. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مخلوقات کا یہاں پر ذکر فرمایا ان کو عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، اور اس عقل اور سمجھ کے نتیجے میں انہوں نے صحیح بات سمجھ لی. ان کو یہ بتایا گیا ہم تمہارے اندر اللہ کا حکم پورا کرنے کی بھی طاقت رکھیں گے، اور ہم تمہارے اندر اس کی خلاف ورزی کی بھی طاقت رکھیں گے. تمہیں خلاف ورزی کی طاقت کو دبا کر کچل کر اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہاں، ہم تمہارے اندر ایسا مادہ رکھیں گے جس سے تم اللہ کا حکم پورا کرو گے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے، اور ایسا مادہ بھی رکھیں گے کہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکو گے. پھر اپنے ارادے اور اختیار سے تم اللہ کی نافرمانی کے مادے اور طاقت کو دبا کے کچل کے اللہ کی اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے. انہوں نے انکار کر دیا، اللہ میاں ہم نہیں اس کام کو برداشت کر سکیں، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں جو سزا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ ہم بھگت نہیں پائیں گے. اس لیے اللہ کی اطاعت کا، عبادت کا جو انعام ہے ہم وہ بھی نہیں لیتے. انہوں نے انکار کر دیا، اور یہی بات اس انسان کے سامنے بھی رکھی گئی. لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو سب چیزوں پر ترجیح دے کر یوں کہا کہ اللہ میاں میں کروں گا اس کام کو، میں کروں گا اس کام کو. اب آپ سمجھ لو اس بات کو کہ اس کے اندر جو دو طاقتیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کی بھی، اس کی خلاف ورزی کرنے کی بھی، بس یہ ہمیشہ اسی کشمکش میں رہتا ہے، یہ ہمیشہ اسی کشمکش میں رہتا ہے، اور یہ کشمکش مرنے تک ہی ہے، مرنے تک ہے. اور اس کشمکش میں پھر نفس کو دبا لینا یہ مجاہدہ ہے، نافرمانی کے جذبات کو دبا لینا یہ مجاہدہ ہے، اور یہ ہمیشہ کا کام ہے. جو آپ نے ایک شعر سنا ہوگا نا مجذوب صاحب کا، خواجہ صاحب کا، اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. تو میرے دوستو یہ مجاہدہ ہے
اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ کرنے لگو تو پھر انشاءاللہ العزیز عمل آسان ہوتا چلا جائے گا، آسان ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے بغیر عمل آسان نہیں ہوگا، اس کے بغیر ہو نہیں سکے گا۔ میں آپ کو بالکل صاف صاف کہہ دوں، بالکل صاف صاف کہہ دوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس کی بصیرت کے ساتھ اور اپنی زندگی کے تجربے کے ساتھ بالکل کہہ دوں، بالکل کہہ دوں، ہم نے آپ کو بتایا علم، ذکر، مجاہدہ، اہل اللہ کی صحبت اور فکر آخرت۔ جی ہاں، فکر آخرت اپنا کام کرے گی، اہل اللہ کی صحبت اپنا کام کرے گی، ذکر اپنا کام کرے گا، علم اپنا کام کرے گا، اور مجاہدہ اپنا کام کرے گا۔ جیسے علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، مجاہدے کے بغیر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ بس میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں، اور امید ہے کہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج آپ یہی ارادہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ جو بھی مشقت پیش آئے گی، جو بھی نقصان سامنے آئے گا، کوئی بھی محرومی سامنے آئے گی، ہم اس مشقت کو برداشت کریں گے، ہم اس نقصان کو برداشت کریں گے، ہم اس محرومی کو برداشت کریں گے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ پیارے بھائیوں، اس دنیا میں کچھ ایک ہی بات نہیں ہے، نہ معلوم کتنی باتیں ہیں۔ نفس الگ ہمارا دشمن اور شیطان الگ ہمارا دشمن، اور اس دنیا میں انسان نما شیاطین الگ ہمارے دشمن۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور یوں کہتے ہیں اجی قرآن شریف پڑھا نہیں جاتا، جی تلاوت ہوتی نہیں، یوں کہتے ہیں اجی چی تو چاہے لیکن نماز کی پابندی ہوتی نہیں، اجی ارادہ تو کروں لیکن معمولات کی پابندی ہوتی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اے بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ آج تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کیوں نہیں ہوتی، وہ یوں ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، کہ نفس کا اثر، شیطان کا اثر، کچھ یقین کی کمی، کچھ فکر آخرت کی کمی، کچھ مشقت برداشت کرنے سے بھاگتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، اور بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ ہم سے بات رکھتے ہیں کہ یہ کیا کروں، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، اجی کیا کروں، ارادہ تو کروں بہت، سوچوں تو بہت، لیکن گناہوں سے نہیں بچا جاتا۔ اب ہم انہیں بھائی کو، اپنے اس پیارے بھائی کو کیا بتاؤں؟ ایک اس مجلس میں کیا اس کو سمجھا دیا جائے، کیا اس کو بتا دیا جائے؟ بس ہم یوں کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے کہ اگر ہم آپ کو وہ لگا دیں اور فوراً آپ اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن جاؤیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا اور نہ یاد ہو اور نہ سنا ہو تو اب سن لو۔ ان اشد الناس ابتلاء بلاء یا ابتلاء الانبیاء، اس دنیا میں مشقت میں سب سے زیادہ انبیاء ہوتے ہیں، اور پھر جو شخص ان سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا وہ مشقت میں ہوتا ہے، محرومی میں نہیں، مشقت۔ کچھ محرومیاں ہوتی ہیں اس کے اندر عجزی، انکسار پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر دل اور طبیعت میں کچھ نرمی پیدا کرنے کے لیے، اس کی اکڑ پھوت ختم کرنے کے لیے۔ اب تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، اس کی اکڑ پھوت ختم کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اور کچھ اعمال کی مشقت ہوتی ہے،
کچھ اعمال کی مشقت ہوتی ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں جس میں مشقت ہوتی ہے اس میں لذت بھی اتنی ہوتی ہے، اس میں لذت بھی پھر اتنی ہی ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، میں پھر اپنی بات پہ آ جاؤں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اکابر کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے آپ کو اتنا صحیح اور اتنا آسان اور اتنا صاف کر کے طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ علم، ذکر، مجاہدہ، اہل اللہ کی صحبت اور آخرت کی فکر۔ علم، نماز کس طرح پڑھنی، روزہ کس طرح رکھنا، تلاوت کس طرح کرنی۔ ذکر، ہاں، اس دل کا میل دور کرنے کے واسطے، اس دل کی سختی دور کرنے کے واسطے، اس کا ٹیڑھا پن دور کرنے کے واسطے ذکر ہی علاج ہے، اور کوئی دوسرا علاج نہیں۔ ذکر اور فکر آخرت دو چیزیں اس کا علاج ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، تیسرا کچھ نہیں ہے، ان کے بغیر نہیں ہو پاتا یہ۔ اور ذکر کے بغیر خوف بھی اس کا نہیں اثر کرتا، فکر آخرت بھی اثر نہیں کرتی۔ دل اس قدر سخت ہوتا ہے کہ وہ وعیدیں اور وہ عذاب ان سے ڈرتا ہی نہیں دل۔ اس لیے ذکر کا جو معمول دیا ہوا ہے، جس کا جو ہے اس کو پابندی سے کرے اور ضرور کرے، نہ کسی کو ملا ہو لے لے۔ علم اور ذکر۔ مجاہدے کے بارے میں بھی آپ نے تفصیل سے سن لیا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت، وہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ فکر آخرت، وہ خوف اور وہ جذبہ جو آدمی کو تنہائی میں اور مجمع میں، خوشحالی میں، تنگ دستی میں، فائدے میں، نقصان میں، سب چیزوں پر اللہ کی، سب حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، وہ فکر آخرت ہی ہے۔ تو ذکر کیجئے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ کتابیں پڑھیے، کچھ نہ کچھ یہ ضرور معمولات میں رکھیے۔ اپنی جو حالت ہے شیخ کو بتائیے، اس کا حل پوچھیے۔ ایسا نہیں کہ ہو گیا جب ٹھیک، نہ ہوگا جب ٹھیک، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے اور اللہ آسان فرماوے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی نیت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی ساری مخلوق کو سمندروں کے برابر بخش دے، تب بھی تیرے خزانے میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جائے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، یہ ساری کائنات تو نے ہی پیدا کی، اس ساری کائنات کا نظام تو ہی چلاتا ہے، اپنی ساری مخلوق کو تو ہی روزی پہنچاتا ہے، تو بڑی قدرت والا ہے۔ تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے، تو بڑی قدرت والا ہے۔ تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے۔
بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ یقیناً ہر کمال کی صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ ہم تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات، مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، منافقوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما، کافرانہ مشرکانہ اعمال اور صفات سے ہمیں نفرت پیدا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، معاصی اور گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ شریعت سنت پر استقامت نصیب فرما، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ میں 2 جملے کہوں گا، آپ وہ آمین کہنے کے بجائے وہی الفاظ لوٹائیں۔ اے اللہ جرم کا اقرار ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اقرار ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ بالکل خالی ہاتھ ہوں، تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی امید نہیں ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ بالکل خالی ہاتھ ہو، تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، معاف فرما دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر اور تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تیری شان بڑی اونچی ہے، تیرا مرتبہ بڑا بلند ہے، اے اللہ ہم تیری شایان شان عبادت نہیں کر پاتے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔
اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اور خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ ہم تنگ دستی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو ہر شخص کی ضرورت سے بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس میں ترقی عطا فرما۔ اور تیرے وہ نیک بندے اور تیرے وہ اہل خیر حضرات بندے جو تیرے دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، تیرے دین پر خرچ کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اے اللہ ان کے مال میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کے مال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جس کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جس کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جس کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ صالح بنا، اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ماں باپ کے دل کی راحت بنا، اے اللہ ملک و ملت کا خادم بنا، اے اللہ ان کو بہترین صفات عطا فرما، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، بڑوں کا اکرام ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ اچانک پیش آ جانے والے حوادث سے حفاظت فرما، اچانک پیش آ جانے والے عجز سے بے بسی سے حفاظت فرما، اچانک پیش آنے والے حوادث سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما،
میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزہ اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت، قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ان کے اندر اچھی سمجھ پیدا فرما۔ اے اللہ اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت، قوت اور غلبہ نصیب فرما، اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچ رہے ہیں اس میں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ملک فلسطین میں اور آس پاس کے مسلم ممالک میں امن و امان اور سکون و اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ جنگوں کو بھڑکانے والے اور فتنوں کو بھڑکانے والوں سے نمٹ لیجئے۔ اے اللہ جنگ اور فتنوں کو بھڑکانے والوں سے نمٹ لیجئے۔ اے اللہ امت کے اندر جنگ اور فتنوں کو ہوا دینے والوں سے نمٹ لیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہی نمٹ لیجئے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں۔ اے اللہ تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر بگڑا ہوا کام بنا دیجئے، اے اللہ ہر اٹکا ہوا کام بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔